کہ جو گزشتہ ایک سال بالخصوص پورے پاکستان میں اور 2 سال جو گزشتہ پاکستان تحریک انصاف پہ گزرے ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں تاریخ میں لمحہ ساز ہیں، تاریخ ساز ہیں، کیونکہ اگر آپ روشنی ڈالیں گے پیچھے جب خان کی حکومت رخصت ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف سیاسی طور پہ ملک میں کس پوزیشن پہ تھی، اور اس کے بعد رجیم چینج ہوتا ہے، اور رجیم چینج کے بعد پھر جو ظلم و جبر شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وہ وقت تھا جب قیادت لیڈرشپ بننے کا وقت تھا، اور وہ اس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف میں تو کبھی ایسا وقت کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لوگ مرکزی حکومت رہی تھی پی ٹی آئی کی، اس سے پہلے 2013 میں اور پھر 2018 میں کے پی میں حکومت کی، پنجاب میں حکومت آئی، مرکز میں حکومت آئی، تو لوگوں نے پی ٹی آئی میں مزے تو دیکھے تھے، سینیٹر بنے تھے، وزیر بنے تھے، وزیر اعلیٰ بنے تھے، گورنر بنے تھے، لیکن کسی کو ایک چپیڑ تک نہیں پڑی۔ اور جب چپیڑ کا دور آیا تو وہ جو ہے نا بازیگر نکلا جو جتنی جلدی تیز بھاگ گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے نام تھے پی ٹی آئی کے، اور کیا داد و تحسین کے ڈونگرے جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ان پہ برسایا کرتے تھے، اور پھر آپ نے ان کا حشر بھی دیکھا، کتنے چھوٹے چھوٹے بونے نما لوگ نکلے، کچھ ان کی کمزوریاں، کچھ مجبوریاں، کچھ ان کے ڈر اور خوف تھے۔ لیکن اس نے جہاں ایک نقصان کیا، خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ابتدا میں پی ٹی آئی کو نہ چھوڑتے تو پی ٹی آئی میں یہ لوگوں کو تھوڑے جانے کے سلسلے کا ہم اس کو روک سکتے تھے، یعنی یہ اگر ڈٹ جاتے تو شاید اور بھی ڈٹ جاتے۔ اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو مار پیٹ ہوئی سائیوال میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور پورے پنجاب میں اور پورے ملک میں تنظیم جو تھی وہ تل پٹ کر دی، ضلعی سطح پہ، ریجن سطح پہ، صوبائی سطح پہ، سب لوگ انڈر گراؤنڈ گئے۔ اور پھر یہ وہ وقت تھا جہاں پہ کوئی آ کے لیڈر بن سکتا تھا۔ اس کے لیے جو 3 چیزیں درکار تھی، اور وہ یہ تھی کہ آپ کو دیکھیے، لوگ تحریکیں شروع کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اصل معنی کیا رکھتی ہے؟ اصل معنی یہ رکھتی ہے کہ تحریک شروع کرو اور اس کو کامیاب بناؤ۔ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں اور جیل میں چلے جاتے ہیں، مار پیٹ آپ کی ہو جاتی ہے، آپ حوصلہ ہار جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہوں گے۔ یہ جو فضل شکور کے نام کا اس نے ذکر کیا، باقی فضل شکور کا ہی گھر تھا، گجرا تھا، جہاں ہم نے پہلا کنونشن ہولڈ کیا، اور جب میں جا رہا تھا تو پہلے ہم نے اس کو شادی ہال میں کرنا تھا، تو شادی ہال کو پولیس نے جا کے تالے لگا دیے۔ اسلام آباد اور چارسدہ کے بیچ کوئی 1.5 اور 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، تو میں اسلام آباد سے نکل چکا تھا کنونشن میں پہنچنے کے لیے، کہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ جو ہم پہ کنونشن ہونا تھا وہاں پہ تو ورکر آئے ہیں لیکن پولیس نے تالے لگا دیے۔ میں نے کہا جی کہ بھائی کسی کے اجرے میں رکھ دو، تو ایک مقامی خان تھا، اس کے اجرے میں رکھا، تو آدھے گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا جی کہ جدھر کرسی اور اسپیکر رکھ کے پولیس نے آ کے وہاں پہ بھی ساری چیزوں کو تل پٹ کر دیا۔ اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ جو انٹرچینج ہے موٹر وے سے، اس انٹرچینج کے نزدیک کسی کا گھر ڈھونڈو، تو یہ فضل شکور خان کا گھر جو ہے ابھی وہ منسٹر ہے، فضل شکور اب منسٹر ہے۔ میں نے انہیں کہا جی فضل شکور خان کا گھر ہے، میں نے کہا چلے جی، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، تو میں نے کہا فضل شکور خان کے گھر پہنچو۔ یہ ہمارا پہلا کنونشن تھا۔ اگر یہ کنونشن ہمارا ناکام ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر اٹھانے سے پہلے ہی انہوں نے سر ہمارا کچل دیا۔ تو لہذا جب میں چارسدہ پہنچا تو کوئی 3 سے 4 ہزار لوگ جو تھے وہ انٹرچینج مجھے وصول کرنے کے لیے آئے تھے، اور کچھ 4-5 ہزار لوگ جو تھے فضل شکور خان کے گھر میں تھے، اور کچھ 10 ہزار لوگ باہر پھر رہے تھے، کیونکہ ادھر پولیس بھی پلٹن مار کر رہی تھی۔
تو جب ہم 10,000 پلس ہو گئے ہم نے کہا آؤ بھائی دیکھتے ہیں. جب آپ 5,000 بھی ہو جاتے ہیں نا کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور پھر ہم نے وہ کنونشن کیا اور پھر یہ کے بعد دیگر ایک ہم نے 9 مئی سے لے کر آج تک 80 جلسے کنونشن احتجاج اور ریلیز کی ہے 80. اور یہ وہ وقت تھا جہاں جب ہم جاتے تھے یہ کے پی کے لوگوں کو پتا ہے یا مجھے پتا ہے کس طریقے سے ان کو کنونشنوں میں آنے سے روکا جاتا تھا. رات کو چھاپے ہوتے تھے ان کو اٹھایا جاتا تھا ان کے بھائیوں کو اٹھایا جاتا تھا سڑکیں توڑی جاتی تھی پل گرائے جاتے تھے. اور میری تو نہ پوچھو میں تو جس طرح بتاتا ہوں نا چوروں کی طرح ہم پھرا کرتے تھے ہولیا چینج کرتے تھے لیکن پہنچنا ہر جگہ پہ لازم تھا. یعنی ایک دفعہ ہم نے کنونشن رکھے ایک دن باجوڑ میں ایک دن دیر میں اور اگلے دن نوشیرہ میں اور پھر کوٹ میں. اب اس دوران میں کہیں پر بھی گرفتار ہو جاتا تو یہ سارے کنونشن جو ہے ان کا ستیہ ناش ہونا تھا. تو لہذا یہ کنونشن اور کہیں پر یہاں پہ گولیاں چلاتے تھے کہیں پہ ٹیئر گیس کرتے تھے. دیر میں 3 ہمارے کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے. جوڑ میں جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وہ اب ایم پی اے ہیں اس کے گھر پہ رات کو پولیس 500-600 آ گئی اور یہ سیڑھیاں رکھ کے جو ہے اس کو اسکیل اوور کر رہے تھے تاکہ مجھے گرفتار کر سکے. یہ ایک بات نہیں ہے سینکڑوں باتیں ایسی ہیں. لیکن یہ وہ وقت تھا جس وقت پشتون کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلے میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے خود کو شکست کوئی پرواہ نہیں تھی نہ پرچوں کی پرواہ تھی. یہ جس جگہ پہ ہم جاتے تھے ناکے ہوتے تھے باری باری جو ہے یعنی اتنے ہیوی کنٹینجنٹ پولیس کی ڈپلائی ہوتی تھی. اب دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ خوف آپ کے ذہن سے اٹھ جائے نا کہ بھائی نہ پرچہ آج بھی میرے اوپر انہوں نے قصور میں پرچہ کیا تھا تو میری بےعزتی وہ کنفرم ہوئی تو میں نے بھائی کو کہا کہ آپ کے گھر بھی حاضر ہوتے ہیں کیونکہ میری بڑی خواہش تھی سہوال میں ان کے پاس آنے کی. شیر افضل مروت شیر افضل مروت میں آپ کو عرض کروں یہ کچھ وکیل رہا کچھ پہلے جج رہا 15 سال کچھ ذہن میں ہمارے یہ اعتقادات بنے ہوئے ہیں کہ قانون سے ماورا کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے. یہ ہمارا اعتقاد بنا ہوا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حوصلہ دیا تو پھر بہت سارے سرپیرے ملتے گئے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں نے دیکھے پنجاب سے سندھ میں بلوچستان میں کے پی میں. ایک سرپیرا یہ بھی آ گیا میرے پاس یہ حضرت میرے پاس تشریف لائے. میں آپ کو بتاتا ہوں تو میرے پاس اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کے پی ٹی آئی جوائن کرتے تھے. میں چلا جاتا تھا نیشنل پریس کلب میں بیٹھ کے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کر لیتا تھا. ویلکم کچھ وکلا آئے کچھ سابق ایم پی اے منیز آئے. یہ جب آئے تو یہ پنجاب سے پہلے تھے یعنی پہلا یہ شمولیت تھی پنجاب سے کے پی اور ادھر ادھر لوگ آ رہے تھے. تو میں نے ان کو بٹھایا میں نے کہا بھائی صاحب کو پتہ ہے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ کو تکلیف دیں گے آپ کو مجبور کریں گے آپ کو اغوا کر سکتے ہیں آپ کے گھر پہ ریڈ ہوں گے آپ کا کاروبار بند ہوگا. یہ اللہ حاضر و ناظر کبھی میں نے بات کی نہیں نہ موقع آیا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو. کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہو اور میرا جی کرتا ہے. اور اس نے کہا کہ کبھی تھی نہیں لیکن خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے میں بالکل آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. اس وقت نہ کوئی ٹکٹ کی بات تھی نہ الیکشن کی بات تھی. یہ پیک کا دور تھا ظلم و جبر کا. یہ میرے خیال میں ستمبر اکتوبر کی بات تھی یعنی 9 مئی ہوا اس کے 2-3 مہینے کے بعد کا واقعہ ستمبر کی بات ہے. تو میں نے کہا چلیں پھر حضرت چلتے ہیں الیکشن اپنا پریس کلب چلتے ہیں. میں ان کو لے گیا اور ہم پریس کلب میں گئے تو وہاں جب ہم جاتے تھے آپ کو یاد ہوگا یہ وہ زمانہ تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ہماری زبان سے حوصلے کی باتیں سننا چاہتے تھے اور ہم ہمیشہ حوصلہ دیتے تھے تاکہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ڈرے نہ. اسی دوران میرا گھر گرایا انہوں نے. جب گھر گرایا تو کچھ صحافی میرے پیچھے آ گئے. میں نے ان کو گھر دکھایا اس کی وہ ساری بلڈنگ انہوں نے ڈیمالش کی تھی. تو وہ میں نے ان کو ایک فکر رکھا وہ اس زمانے میں وہ بڑھ گیا آیا
تو میں نے ان سے کہا کہ ورنہ یہ ہوتا ہے. تو وہ صافی مجھے کہتے ہیں کہ بھائی کس طرح کے آدمی ہو تم, مطلب اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور تم اس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ میں اگر فریاد کروں گا نا, شیر افضل مروت. اگر فریاد کروں گا نا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو دکھ ہوگا, وہ حوصلہ لوز کر جائیں گے. تو لہذا جو بھی جبر ہوگا, جو بھی نقصان ہوگا, ہم اس کو مذاق میں اس لیے بھی اڑانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ہمارا ورکر جو ہے اس کی حوصلہ شکریہ. ہم پریس کانفرنس میں بیٹھ گئے تو میں نے جو روٹین کی ہر وقت, اگر آپ میری وہ پرانی تقاریر دیکھ لینا, اس زمانے میں میری ہمیشہ لوگوں کے پاس جاتا تھا, ان کو میں ان کے اسلاف کا بتایا کرتا تھا کہ تمہارے دادا پردادا, تمہاری قوم, تمہاری جنریشن, تمہارے قبیلوں نے کیا تیر مارے ہیں, تاکہ ان میں ہم اس جہد کو, اس امنگ کو جو ہے اس کو جنون دے سکے یا اس میں زندگی کی رمق ڈال سکے کہ لوگ اٹھ جائیں. خوف جو تھا, آپ یقین کریں, وہ خوف ابھی بھی نہیں کیا ہے. ابھی بھی پنجاب میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں, اور ڈرے ہوئے ہیں. پاکستانیوں, یہ ہمارا ملک ہے. اپنے ملک میں ڈر ڈر کے جینے سے بہتر ہے کہ جینا ہی نہ ہو. یہ کوئی زندگی تو نہیں ہوگی کہ ہم اپنے ہی ملک میں اس وجہ سے ڈرے کہ جن لوگوں کو ہماری سیاسی نظریہ پسند نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ جبر کر لیں گے. کشمیر میں دیکھا نا آپ لوگوں نے کیا وہ تلپٹ کر دی, کیا انہوں نے حشر کر دیا حکومت کا بھی. تو عوام جب نکل آتی ہیں اور عوام کی طاقت وہ ایوانوں کو, طاقت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے. سنجیدگی سے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یا پنجاب کے عوام نے بالخصوص خود اپنے نکلنے کے لیے کہیں یہ کمر کسی ہی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر جب بھی ہم نکلیں گے خان کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے, تو یہ ہماری جو جدوجہد ہوگی یا جو ہماری مزاحمت ہوگی, آپ یاد رکھیے 3 سے 4 دن پہ زیادہ یہ طویل ہی نہیں ہوگی. 3-4 دن پنجاب اور پاکستان نکلے اس طرح جس طرح کشمیری نکلے, اس طرح جس طرح مصر میں لوگ نکلے, اس طرح جس طرح لوگ ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف, اور یہ تو ہمارا دین, ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ ظالم کے خلاف, جابر کے خلاف ہو اور اپنے حق کے لیے. یعنی کون کیوں کر میرا حق جو ہے اس پہ پاؤں رکھ سکتا ہے, اور حق بھی میرا کیا حق, یعنی کہ میرا حق کے تعظیم آدمیت, یعنی کہ آپ مجھے رگی دینا, مجھے کھینچے نا, مجھے مارے نا, اور یہ آرٹیکل 14 آئین کا پرووائڈ کرتا ہے. پھر میرا حق آزادی, عربی کا محاورہ ہے الحر حر ومن یسع الدر, آرٹیکل 9, آرٹیکل 10, آرٹیکل 10A. آرٹیکل 10A کیا کہتا ہے؟ کسی شخص کے خلاف قانون کی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے اپنے ڈیو پروسیس اپنانی ہے, اس کو پوچھنا ہے, اس کو جواب دینے کا موقع دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ آؤ دے کر نہ تاؤ گھر میں گھس کے پکڑ کے آپ نے اغوا کر لیا. تو لہذا یہ میرے حقوق ہیں جو آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے. یہ بھی میرا حق ہے کہ میں احتجاج کروں, آرٹیکل 16. یہ بھی میرا حق ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹی جوائن کروں, آرٹیکل 17. اور یہ بھی میرا حق ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی زبان کھولوں, آواز اٹھاؤں, آرٹیکل 19. یہ آپ کی بنیادی حقوق. یہ ہائی کورٹ ہر صوبے میں بنی اسی لیے ہے کہ آپ کی ان حقوق پہ کوئی دعویٰ ڈالے, کوئی آپ کی ان حقوق پہ قدغن لگانے کی کوشش کرے تو جائیں ہائی کورٹ, آپ کی ان حقوقوں کی گارنٹر ہے, پروٹیکٹر ہے, کسٹوڈینز ہیں. لہذا باتیں نکل گئی. دوسری طرف صرف اتنا بتانا ہے, ایک آخری جنگ ہم لڑیں گے ضرور اور وہ ہوگی بھی پنجاب کی سرزمین پہ انشاءاللہ. ہم نکلیں گے اپنے خان کی آزادی کے لیے انشاءاللہ. اور جو مینڈیٹ چوری کیا ہے, الیکٹڈ MNA ہے, پورے سہوال کو پتہ ہے, فراڈ ہے, چیٹنگ ہے, دھوکہ ہے,
ہڈ حرام خوری ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے. کیا ہوتی ہے غنڈہ گردی؟ یعنی کہ غنڈہ آ کے زبردستی آپ کے حق میں بیٹھ جاتا ہے. تو لہذا اگر یہ غنڈہ گردی سرکار کرے تو سرکار بھی غنڈہ گرد ہو گئی. لہذا اور یہ نہیں ہے کہ پولیس کی وردی کے آگے اور یہ ڈنڈے کے آگے جناب آپ اپنے حوصلے جو ہے ہار دیں اور کہیں کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، جو قومیں غیور ہوتی ہیں، جو لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں، اور اگر پاکستانی اس دفعہ اپنے حق کے لیے نہ نکلے تو یاد رکھو جمہوریت بھی ایک کیسہ پارینہ بن چکی ہے. ملک میں کبھی بھی آزاد الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ فارم 45 اور فارم 47 کے ڈرامے ہوں گے. کوئی مستقبل نہیں ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے. اخیر میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. آپ نے مجھے سنا، بہت پیار دیا، اور میں نے آگے جانا ہے. ادھر لئیے 6 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے، لہذا چائے پیوں گا اور سیدھا نکلوں گا، پھر تصاویر نہیں ہوں گی. بہت شکریہ.